جی بتائیے، آپ لوگ یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم لوگ قومی یکجہتی کے لیے اس کے لیے آئے ہیں، عرشی شریف کی یکجہتی کے لیے آئے ہیں، اور عرشی شریف کو وکیل نہیں مل رہا. آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں مل رہا. اگر دوسری پارٹی بالکل ٹھیک ہے، اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ لوگ نہیں ہیں اس سلسلے میں، تو ایٹ لیسٹ ایک بوڑھی ماں کی خاطر ہی میں کہتی ہوں کوئی تو مرد مومن ہوگا، کوئی ایسا ہوگا. ایسے لائرس کو نیم اینڈ شیم کرنا چاہیے جو کہ ان سے وعدے کر کے وفا کر کے باہر نکلتے ہیں اور باہر آ کے مکر جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے جو نامزد کیے ہیں وہی مجرم ہوں گے، کیا پتہ ان کے پاس ایویڈنس نہ ہو، لیکن اس بوڑھی ماں کے لیے ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو کوئی لائر گورنمنٹ ہی دے دے. مطلب اتنا کوئی کالا قانون ہے کہ گورنمنٹ بھی دینے کو تیار نہیں ہے، کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. تو اگر اسی طرح کے ہمارے چلتے رہے تو آج عرشی شریف گیا ہے، کل ہم میں سے بھی کوئی جائے گا. انہوں نے کس کے لیے قربانی دی ہے؟ پاکستان کے لیے دی ہے نا. ان کا تو اپنا ذاتی مفاد کچھ نہیں تھا، وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ خوش تھے. تو کل اگر ان کے بچے بڑے ہوں گے، وہ ہمارے منہ پہ نہیں تھوکیں گے کہ اس قوم کے لیے ہمارے باپ نے قربانی دی ہے. تو ایٹ لیسٹ وہ نہیں مجرم تو ٹھیک ہے، وہ آئیں، وہ بات کریں کہ ہم لوگ نہیں، ان کی ماں کے پاس کیا پتہ ایویڈنس ہی نہ ہو، لیکن نام کے ساتھ تو اندر نہیں جاتے. اگر آپ لوگ نہیں کر رہے تو پھر لوگوں کا شک بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے نام ہے مجرم جو بھی آپ کو ہوگا کہ بھائی فلانا مجرم ہے، فلانا مجرم ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ ان کو ایک موقع دیں. اگر وہ خالی نام ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کیس ڈسمس ہو جائے گا، سمپل از دیٹ. لیکن جب وہ ماں قبر میں جائے گی اور یہ سوچ کے چلی جائے گی کہ میرے بیٹے کو تو وکیل تک نہیں ملا، تو سوچیں ہم لوگ کس منہ سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ہم لوگ جمہوریت کی بات کوئی جمہور نہیں ہے ہمارے ملک میں. ہم لوگوں کو خوف آتا ہے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. کب تک ایسا چلے گا آپ مجھے بتائیں. کیا پاکستان میں یہ پرسپیکٹو بھی پایا جاتا ہے کہ یہاں پہ انصاف جو ہے وہ ناممکن سا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس عمران خان کی ایگزامپل ہے، اس پہ جو فائرنگ ہوئی ہے، بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا ہے، تو آج تک ان کو انصاف نہیں مل سکا. تو کیا ارشد تو شریف کو انصاف نہیں ملا؟ بے نظیر کو اگر انصاف نہیں ملا تو بے نظیر کا خاوند 5 سال نہیں رہا، اس نے کیا کیا ہے؟ اگر خان صاحب پاور میں آ جائیں تو کیا وہ خود سے کچھ نہیں کریں گے؟ تو بے نظیر کی تو میں بات اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ بھٹو پالشیا تھا. میں بہت اسٹریٹ فارورڈ بولوں گی، بھٹو پالشیا تھا، میں اس کو مانتی نہیں ہوں. اگر اس میں اتنا دم تھا تو بلاول بھٹو وغیرہ نے کیوں نہیں اپنے 5 سال کے اقتدار میں اپنی ماں کے اس کو ڈھونڈا؟ آج ان کے ساتھ وہ لوگ مل کے بیٹھے ہوئے. لیکن میں اس وقت عرشی شریف کے لیے آئی ہوں، میں باقی کسی کی ذمہ دار نہیں ہوں. ان کو جو خان صاحب کے اوپر ہوا وہ الحمدللہ زندہ ہے، ہم لوگوں کے بیچ میں ہے، لیکن عرشی شریف ہمارے بیچ میں نہیں ہے. ان کی بوڑھی ماں کا کون سہارا بنے گا؟ کل ہم میں سے کوئی جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو انہوں نے نام دیے ہیں وہی مجرم ہوں گے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ لوگ آئے، انہوں نے نام دیے نا. ایویڈنس تو کوئی بھی نہیں ہوگا نا. جب ایویڈنس نہیں ہوگا تو ایبسلیوٹلی وہ کیس ختم ہو جائے گا. لیکن ایک ماں کو تسلی تو ہوگی کہ میری سنوائی ہوئی ہے، بے شک ان مجرموں کو سزا نہیں ملی. اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا سسٹم جو عدل کا جو سسٹم ہے یہ اس بوڑھی ماں کو تسلی دے پائے گا؟ دیکھیں، میں نا امید کبھی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کس کا دل کس وقت بدل دے نو بڈی نوز. بندیال صاحب نے بھی اچھے فیصلے کیے ہیں، اطہر امان اللہ نے بہت زیادہ اچھے فیصلے کیے ہیں جس کی میں بہت چیزوں میں گواہ بھی ہوں. میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سر خدا کا واسطہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا جو شاید کسی کو بھی نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروڑوں میں سے چن کے آپ کو انصاف دیا ہے. آپ کو طارق جمیل کا بھی پتہ ہے کہ جب آپ انصاف نہیں دیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا قیامت والے دن. تو کسی نے آب حیات نہیں پی ہوئی، مرنا کل نفس ذائقۃ الموت ہے. آپ لوگ عرشی شریف کے لیے کچھ بھی نہیں. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ابھی فرسٹ فزیکل اپیئرنس دے رہے ہیں ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم لوگوں نے کروڑوں لوگ نکلے، ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، اس کے بعد وہ پٹیاں پھینکی روڈوں پہ، یہ جاؤ وہ جاؤ. تو یہ ہم لوگ بھی مردہ قوم ہے. ہم لوگ اگر عدلیہ کو بول رہے ہیں تو ہم لوگوں نے خود کیا کیا ہے؟ ہم لوگوں نے خود کیا کیا ہے؟ تو میں جتنے بھی نامینیٹ ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتی ہوں، سر اگر آپ لوگوں کے ایویڈنس نہیں ہوں گے تو ایبسلیوٹلی آپ کو سزا نہیں ملے گی، لیکن اس بوڑھی ماں کو سہارا دے دیں. خالی آپ تھوڑا سی اس بات کو کلیئر کر دیں گے کہ وکیل کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یا نہیں اس ہے. پہ کوئی یا اس پریشر پہ ہے؟ پریشر دیکھیں ان کے گھر میں 2 گئے، آپ کے سامنے مراد سعید کی بھی ویڈیو موجود ہے. ان کے گھر میں 2 گئے، 2-3 گھنٹے لگ کے پورا کیس سمجھا. ان میں سے ایک جا کے کہتا ہے کہ میرے والد نے مجھے منع کر دیا، دوسرا کہتا ہے کہ جی میں مجھ پہ پریشر ہے. اب وہ کیا پریشر ہے وہ اس نے بھی نہیں بتایا اور ہمیں بھی نہیں پتا.
है, खोल के तो कोई बात नहीं कर रहा ना। तो अगर प्रेशर है, नाम है ना, मैं तो मुझे एक बात बताओ, उसकी माँ के पास एविडेंस होंगे? नहीं होंगे। तो नामों के लिए आए, ठीक है, हम लोग भी नॉमिनेट होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, हम जाते हैं, जाके हम बात करें, अगर हम लोग नहीं हैं हम क्लियर हो जाएंगे, सिंपल इज़ दैट। आप लोग क्यों इतना मतलब कचरा बना रहे हैं इस चीज़ को, क्यों तकलीफ़ में लेकर आ रहे हैं सबको? तो नहीं लाना चाहिए इन माय ओपिनियन। आज हम 8-10 निकले हैं, कल 15 निकलेंगे, 20 निकलेंगे, हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें, वो माँ हर बार कह रही है कोई एक ही दफ़ा वो सुप्रीम कोर्ट गई, उसके बाद वो जा सकी नहीं, जा सकी क्योंकि वो बीमार हो गई थी, सीधा हॉस्पिटल चली गई थी। तो खुदारा सुनवाई की जाए और इसकी रिपोर्ट जो है वो सही तरीके से दी जाए। राना सन्नाल्लाह हो, उनकी माँ ने शहबाज शरीफ को किया है, उनका एविडेंस नहीं होगा, वो ठीक है, वो कहें ठीक है जी वकील लेकर आओ, एविडेंस लेकर आओ। जब एविडेंस नहीं होंगे क्लियर भी हो जाएगी और माँ को सुकून भी मिल जाएगा, सिंपल इज़ दैट। मैं तो बहुत क्लियर हूँ उस चीज़ में। एविडेंस नहीं होंगे तो चुपचाप चले जाओ। हम में से कितने लोगों को अब आजकल तो प्राइवेट इस्तगासा में 10 लोगों को आप लोग गाड़ी भी टकराती है तो प्राइवेट इस्तगासा में चले जाते हैं, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तो एटलीस्ट उसकी माँ को सहारा दे दें। हम तो और कुछ भी नहीं डिमांड कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे किसी मुजरिमों को आप फांसी पे लटका दो, ये कर दो, वो कर दो, नो। हम कह रहे हैं कि उसकी माँ को सहारा दे दो खाली।